بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشفت الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب سے سوال ہوا، وہ شخص جو دوسرے ماحول میں یا مذہب میں پیدا ہوا ہو تو وہ حساب کے وقت کہہ سکتا ہے کہ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ سنیے حضرت واصف علی واصف کا جواب، کیا خوب جواب۔ اسلام کو ابلاغ بنانے والوں نے اپنے اسلام کی تبلیغ کے دوران ان لوگوں کو ساتھ ملانا چاہا جن کی طرف سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اللہ کریم ان لوگوں کو روز جزا کیا کہے گا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ روز جزا کیا ہوتا ہے۔ روز جزا ایک ایسا دن ہے جس دن آپ کے اعمال اپنے دنیاوی اور فوری نتیجے کے علاوہ ایک ماہ بعد کا نتیجہ برآمد کریں گے۔ اس کو ہم روز جزا کہتے ہیں۔ مثلاً ایک غلطی یہاں کی، کوئی گناہ کیا تو کچھ تو یہاں سزا بھگت لی اور باقی آگے جا کے ہوگی۔ یہ ان غلطیوں کی ہوگی جو یہاں پکڑی نہیں جاتی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جزا کا تصور کس نے دیا؟ اسلام نے۔ اب آپ اسلام کو ماننے کے بعد جزا کا ذکر کر رہے ہیں، اور اگر آپ اسلام کو نہیں مانتے تو پھر آپ کے لیے روز جزا ہے ہی نہیں۔ پھر تو مردے کو جلا دیا جائے اور بات ختم ہو گئی۔ آپ نہ ماننے والے کے لیے، کافر کے لیے ایک فرضی روز جزا کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ فرض کر رہے ہیں کہ وہ جب روز جزا ہے ہی نہیں جس کے لیے آپ تشویش کر رہے ہیں۔ روز جزا مسلمان کے لیے ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا ذکر ضرور کرنا ہے تو پھر مسلمانوں کو اسلام نے اس کا ذکر کر دیا کہ ہم نے دوزخ رکھی ہے۔ اب ایسے سوال جواب کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے کہہ دیا کہ اس کے لیے دوزخ ہے۔ لوگ بھی کہتے ہیں کہ شیطان کا کیا قصور ہے؟ یہ بات دراصل اس لیے ہے کہ آپ مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری کے اندر کافر بیٹھا ہے۔ آپ نے تو اسلام مان لیا، اور اسلام نے بتایا ہوا ہے کہ اللہ کافروں کے ساتھ کیا کرے گا۔ کافر تو یہ سوال کرے گا نہیں، کیونکہ وہ بات مانتا نہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، اور میری جواب دہی نہیں ہونی۔ آپ اس کو اس حال پہ چھوڑیں، کافر ہونا ہی دوزخ ہے۔ آپ کو یہ جو جنت عطا کی گئی اس پہ خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر اسے معاف کر دے تو کر سکتا ہے، اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں۔ یہ یاد رکھنا کہ اس نے آپ کے دین کو نہیں مانا، اس لیے اس کے ساتھ رابطہ نہ رکھنا۔ وہ آپ کو کبھی بھی خوشگوار تعلق نہیں دے گا۔ اگر آپ کو کوئی کافر اچھا لگتا ہے تو اس کو اپنا دین دے کر فلاح میں داخل کر لو، اور اگر آپ اسے دین میں داخل نہیں کر سکتے تو اپنی کمزوری پہ خاموش ہو جاؤ۔ یہ جو کفر ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتا ہے، یہ آپ کا اپنا ہوتا ہے، اور وہ شخص دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ماحول کی وجہ سے ہم سے عبادت میں جو کمی بیشی ہو گئی ہے، کیا اللہ اس کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ کافروں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یہی اسلام ہے۔ کافر جو ہے اس کا کوڈ اور ہے، ایتھکس اور ہے۔ وہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتے جب تک آپ کافر نہ ہوں، اور کافر کو اسلام سمجھ نہیں آ سکتا جب تک وہ مومن نہ ہو۔ تو آپ اپنے اسلام کو سمجھیں، اس طرح آپ کو سہولت ہو جائے گی۔ آپ اپنی جان بچائیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ افراتفری کا عالم ہوگا، اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس وقت کوئی پوچھے گا کہ فلاں کا کیا بنے گا تو وہ کہے گا پتہ نہیں کیا بنے گا، مجھے تو اپنا پتہ نہیں ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ تو آپ یہ شعور حاصل کریں کہ میرے ساتھ کیا بنے گا، جس کو میں نے مانا ہے، کیا میں اس کے قریب بھی ہوا کہ نہ ہوا۔ لوگوں نے سرسری مانا ہے، بڑی مشکل سے مانا ہے، اور کہیں یہ نہ ہو کہ یہاں پر کافروں جیسی زندگی نہ ملے اور وہاں آگے مومنوں جیسا تعلق نہ ملے۔ آج کل کا مسلمان بہت پریشان ہے۔
اسے کافر جیسی آسائشیں بھی نہ ملیں اور مومنوں جیسا صحیح تعلق بھی نہ ملا۔ تو آج کل کا مسلمان بڑی دقت میں ہے، اور یہ دقت ہماری ہے، کافر کی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔